بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے چھٹا پارہ مکمل اور ساتویں پارے کا ابتدائی ایک پاؤ منزل سنی ہے۔ چھٹا پارہ مکمل اس کا کچھ ابتدائی حصہ جو ہے سورۃ النساء ہے، اور بقیہ کا مکمل آج کی جو منزل تھی وہ سورۃ المائدہ ہم نے سنی۔ سورۃ النساء میں جہاں پر 14 احکام رعیت بیان ہوئے اور 9 احکام سلطانیہ بیان ہوئے، ان احکامات کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، اور عیسائیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے کفارہ کے طور پر سولی چڑھا دیے گئے ہیں۔ اب ہم گناہوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کے صدقے ہم گناہوں سے پاکیزہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157 اور 58 میں اسی شبہ کا جواب دیا۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ ایک تو یہودیوں کی ایک بڑی خباثت یہ تھی کہ انہوں نے حضرت بی بی مریم علیہ صلوات اللہ پہ بہتان باندھا تھا، خدا نخواستہ بد کرداری کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو انہوں نے معاف نہ کیا، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک تشبیہ ڈال دی گئی۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کیا اس وقت کے ظالم یہودیوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں غسل فرما رہے تھے۔ تو کافی دیر گزر گئی، جب دروازہ نہ کھولا تو ایک یہودی دیوار پھلانگ کے اندر گیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھول دیتا ہوں اور پھر تم اندر آ جانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ جو ہی وہ اندر دیوار پھلانگ کر کے گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین اسی وقت اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر زندہ آسمانوں پہ اٹھوا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے کہ ان کی مبارک زلفوں سے پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے معراج کی رات آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تو میں نے دیکھا کہ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس لیے کہ جب جہان بدل گیا، آسمانوں میں جا کر کسی چیز پر فنا نہیں ہے، زمین پر فنا ہے، جو چیز وہاں پہنچ گئی پھر اس پہ فنا نہیں ہے۔ وہ پانی کے قطرے بھی اسی طرح سلامت ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ فرشتوں کے پروں کے ذریعے اتریں گے، اور وہاں سے پھر سیڑھی لگا کے ان کو نیچے اتارا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ آ کر اللہ کے قرآن کے احکامات کا نفاذ فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو جو شخص دیوار پھلانگ کر کے اندر گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شکل و شباہت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، لیکن شبہ لہم، ان پہ تشبیہ ڈال دی گئی۔ جب دروازہ اس نے کھولا تو اپنے ہی بندوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے ہی بندے کے لاشے کو سولی پہ لٹکا دیا۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما قتلوا، نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا، وما صلبوا، نہ اسے سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، ہاں لیکن ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی۔ یہ مسئلہ چلا۔ اچھا جی، آگے فرمایا وما قتلوہ یقینا،
جو بھی کہتے رہیں بالیقین انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، تو گئے کہاں؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا تھا۔ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں۔ اس طرح کئی اور بھی اس وقت فرقے وجود میں آ چکے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے کہ وہ زندہ آسمانوں پر ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ قرآن کی بہت ساری آیات سے اور کئی متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ جن کا انکار کرنے سے کم از کم ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بالاتفاق اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ مائدہ شروع ہوئی۔ مائدہ کا لفظی معنی ہے دسترخوان، لیکن اصطلاحی طور پر یہ انواع و اقسام کے کھانوں پر بولا جاتا ہے۔ المائدہ، کھانوں سے چنا ایسا دسترخوان جس پہ کھانے چنے گئے ہوں۔ اس سے پچھلی سورت کا نام سورہ نساء، اس سے پیچھے آل عمران اور بقرہ، فاتحہ۔ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد، اور بقرہ میں کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور گائے کی عبادت لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود۔ آل عمران میں کہا وَلَا نَعْبُدُ آلَ عِمْرَانَ كَمَا عَبَدَتِ النَّصَارَى، یا اللہ ہم یہودیوں کی طرح گائے کی عبادت بھی نہیں کرتے اور عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ و بی بی مریم کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ ثم نؤدی بعدها حقوق النساء، اس کے بعد ہم خواتین کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی وراثت میں اور دیگر معاملات میں، مہر وغیرہ میں ہم ان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جب یہ احکامات خداوندیہ بجا لا چکے تو یا الہ العالمین اب ہماری ایک درخواست ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ اب تو آسمانوں سے ہمارا اکرام فرمائیے۔ الہی جب آپ کے احکامات ہم نے پورے کر دیے تو آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان کا نزول فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے مائدہ دسترخوان والی سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کے بالکل آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو تم عقد کرو، جو تم وعدہ کرو، جو عہد کرو اس کو پورا کرو اور نبھانے کی کوشش کرو۔ بندوں کے ساتھ کیے عہد بھی پورے کرو اور اللہ کے ساتھ کیا عہد بھی پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا کیا ہوا عہد ہے لا الہ الا اللہ۔ کون سا عہد ہے بھائی؟ ہاں، جب اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے مطابق زندگی گزارو اور شرک و کفر کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، فرمایا اللہ کا احترام کرنا ہے، ہر اس چیز کا بھی احترام کرنا ہے جس سے دیکھ کے اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا احترام کرنا، فرمایا یہ اللہ کی جانب سے اکرام کے نزول کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ پہاڑیاں یہ بھی شعائر اللہ ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کا بھی احترام کرو۔ بیت اللہ کا بھی احترام کرو، مساجد کا احترام کرو، کتاب اللہ کا احترام کرو۔ قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کا بھی احترام کرو۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی محترم چیزیں ہیں فرمایا ان کا احترام بجا لاؤ۔ پھر ساتھ آگے چل کے فرمایا کہ جب تم نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں کا احترام کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کا بھی احترام کرنا ہے۔ احکامات کیا ہیں؟ اللہ کے حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو۔ یہ اصل اللہ کا احترام ہے کہ اللہ جو فرمائے اس کے قریب نہ جاؤ تو بندہ کہے نہیں جاؤں گا، اللہ فرمائے یہ استعمال کرو تو بندہ کہے یا اللہ آپ کا حکم ہے استعمال کروں گا۔ یہ اصل اللہ کا احترام ہے۔ میرے مولا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ فرمایا حلال تو بہت کچھ ہے، البتہ بڑے بڑے حرام تمہیں بتا دیے جاتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 3 کے اندر بڑے بڑے حرام بتا دیے گئے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ یہ سارے حرام بیان کیے۔ فرمایا مردار جانور حرام اور گردن سے بہنے والا خون
بولتے جائیں، حرام لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام، والمنخنقہ، جس جانور کا گلا گھٹ جائے اور وہ مر جائے اور ذبح نہ کیا جا سکے وہ حرام، والموقوذہ، جس جانور کو چوٹ مار کے مارا جائے، پتھر وغیرہ یا گولی وغیرہ سے مارا ہے اور وہ بغیر ذبح کے مر گیا تو حرام، والمتردیہ، بلندی سے پہاڑ سے یا کہیں چھت سے کوئی جانور گرا اور نیچے گر کے مر گیا، ذبح نہیں ہوا حرام، والنطیحہ، ایک جانور نے دوسرے کے سینگ مارا اور سینگ لگنے سے وہ مر گیا، ذبح نہیں ہوا حرام، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ہر وہ جانور جسے درندے پھاڑ کھائیں اور اسے ذبح نہ کر پاؤ اور مر جائے تو وہ حرام۔ اور آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، اور ہر وہ جانور حرام ہے جو غیر اللہ کے آستانوں پہ ذبح کیا جائے۔ وما ذبح علی النصب، نصب غیر اللہ کے آستانوں پہ ان کے تقرب اور خوشنودی کے لیے اگر ذبح کیا جائے تو حرام ہے۔ آگے فرمایا وان تستقسموا بالازلام، یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو۔ فال کھلوانا، بولو بھائی، حرمت حرام، فال مت کھلواؤ اس لیے کہ فال کھلوانا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ غیب کا معاملہ ہے اور غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ کسی کو کوئی نہیں پتا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، نہ ہاتھوں کی لکیریں بتاتی ہیں، نہ کسی کتاب کے صفحے بتاتے ہیں، نہ طوطے کی سیٹی بتاتی ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ تقدیر کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ عرب کے اندر چونکہ دستور تھا کہ وہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے، جو زمانے جاہلیت میں بیت اللہ کے اندر کچھ کاہن بیٹھتے تھے، نجومی بیٹھتے تھے، چمڑے کا تھیلا بنایا ہوا ہے، اندر تیر رکھے ہوئے ہیں، ایک تیر پہ لکھا ہے لا مانا نہیں، نعم جی ہاں۔ اب جب یہ کسی سفر کے لیے نکلنا چاہتے یا کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتے، کہیں رشتہ کرنا چاہتے تو پہلے جاتے اس کاہن کے پاس کہ حضرت ہمارا حساب لگائیے۔ آج ہم بھی مسلمان کہتے ہیں حضرت حساب کر کے بتائیں، ہم بھی حساب کرواتے ہیں، مشرکین مکہ بھی حساب کرواتے تھے، حساب نکالیے ہمارا کہ یہ کاروبار کیسا رہے گا، یہ سفر کیسا رہے گا۔ تو وہ آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھتے اور ایک تیر تھیلے سے نکالتے، اگر نکل آتا لا تو کہتے خبردار اس کام کے قریب نہیں جانا، فال تیرے خلاف نکل آیا۔ اگر لکھا ہوتا نعم جی ہاں، کہتے واہ واہ بلے بلے، کام بن گیا بھئی، فال حق میں کھل گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن نے کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، فرمایا قسمت کے تیر آزمائی مت کرنا، قسمت کے تیر مت آزمانا، یعنی کسی سے قسمت کا حال مت پوچھنا، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یا اللہ پھر جائیں تو جائیں کہاں؟ فرمایا جو اللہ نے حرام کیا اس کے قریب نہ جاؤ، جو حلال ہے اسے استعمال کرو۔ اچھا یا اللہ اور کیا حلال ہے؟ فرمایا ان حرام چیزوں سے بچو۔ میں اللہ نے قانون بنا دیا ہے، کسی شکاری کتے کو یا چیتے کو یا کسی بھی درندے کو اگر تم سکھا دو تو اس کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے، لیکن یہ چیزیں تمہارے لیے حلال۔ تو اگلے صفحے پر اللہ رب العزت نے جو ہے نا شکاری جانور کی 5 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ فرمایا سب سے پہلے ایک کتا ہے، اس کو تم سکھاؤ۔ سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ شکاری کتا، آپ نے شکاری کتے دیکھے ہیں؟ شکاری کتے ہوتے ہیں، خرگوش، ہرن وغیرہ کا شکار کرتے ہیں لوگ، اس کو پہلے سکھایا جاتا ہے۔ سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس کو شکار سامنے سے گزارو، اس کے اگر یہ اپنے مالک کی اجازت کا منتظر ہے اور اپنی مرضی سے اس کے پیچھے نہیں دوڑ پڑا تو ایک لحاظ سے یہ سیکھا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کی سکھلائی مکمل نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر اس کا یہی امتحان کرو، تیسری مرتبہ پھر امتحان کرو۔ اگر یہ مالک کی اجازت کا انتظار کرتا ہے تو اب یہ کتا سیکھا ہوا ہے۔ اب خیال کرنا مسئلہ بڑا عجیب آ گیا یہاں پر۔ فرمایا یہ سیکھا ہوا کتا 5 شرطوں کے ساتھ، جانور پہ اگر تم نے چھوڑ دیا، اس کو جانور کے پیچھے بھگا دیا، خرگوش کے پیچھے جا کر اس نے خرگوش کو دبوچ لیا اور خرگوش اس کے پنجوں میں مر گیا تو بغیر ذبح کے حلال ہے۔ بغیر ذبح کے کیا ہے؟ کیونکہ یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اب خیال 5 شرطیں۔ نمبر 1 کتا سیکھا ہوا ہو، نمبر 2 بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے، نمبر 3 مالک کی اجازت کے بغیر نہ جائے، اور نمبر 4 وہاں جائے تو جا کر اس کو دبوچ لے،
اور خود اس میں سے نہ کھائے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی زخم بھی لگائے، پنجے کا، ناخن کا، دانت کا زخم لگائے، اس کو زخمی کرے۔ اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں اور جا کے دیکھا شکاری کتے کے مالک نے کہ بھئی یہ جانور تو مر گیا ہے اس کے پنجوں میں، تو قرآن کہتا ہے بولو حلال ہو گیا۔ دیکھیں میرے رب کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ فرمایا آگے پھر اس طرح چلے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اہتمام کا حکم دیا، لیکن نماز کے لیے ضروری ہے باوضو ہونا، تو وضو کے 4 فرائض بیان کیے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا ہے، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ باوضو ہو کے نماز پڑھو۔ یا اللہ اگر پانی نہ ملے تو ساتھ ہی اسی آیت میں تیمم کا مسئلہ بیان فرما دیا۔ فرمایا پھر پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت، بھلے تمہیں غسل کی حاجت ہو تو بھی تیمم کر لو۔ اگر پانی میسر نہیں یا بیماری ہے اور پانی نقصان دہ ہے تو فرمایا تیمم کر کے پاکی حاصل کرو اور نماز پڑھو۔ اچھا تم نے ظاہر تو پاک کر لیا، دل تو تم نے پاک کیا نہیں، اب اگر دل میں حسد باقی رہ گیا تو بھی کام بننے والا؟ ہاں، فرمایا اپنے دل کو حسد سے پاک کرو۔ کیسے؟ فرمایا اگر دل کو حسد سے پاک نہ کیا تو یہ حسد تمہاری ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بطور مثال کے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا، حابیل اور قابیل۔ واقعہ لمبا ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تنازع ہو گیا ایک لڑکی کے رشتے کے معاملے میں۔ آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ تم بھی صدقہ کرو، تم بھی صدقہ کرو۔ جس کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا یہ لڑکی اسی کے نکاح میں جائے گی۔ اب کیسے پتہ چلے؟ پتہ چل جاتا تھا۔ آج اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ آسمان سے آگ آتی، جس کا صدقہ قبول ہے آگ جلا کے چلی جاتی، اور جس کا مردود ہے آسمان سے آگ نہیں آیا کرتی تھی۔ تو بڑی شرمندگی کا معاملہ ہوتا تھا ایسے شخص کے لیے۔ حابیل جو ہے نا، اس نے موٹا تازہ دمبا پالا اللہ کے نام کے لیے، اور قابیل نے کیا کیا، ایسے گھاس پھوس کا ایک گٹھا بنایا اور لا کے اس نے بھی پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ اب منتظر ہیں اللہ کی شان، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کا دمبا جلا کے چلی گئی، قابیل کا لکڑیوں کا گٹھا جوں کا توں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب جناب قابیل کے دل میں حسد آیا کہ تیرا صدقہ کیوں قبول ہو گیا اور میرا کیوں مردود ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے صدقہ کیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کا صدقہ قبول ہو گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کا قبول نہ ہوا، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل کہنے لگا اپنے بھائی حابیل کو اب تو میں تجھے ضرور بضرور قتل کروں گا۔ کس وجہ سے؟ حسد۔ کیا ہے؟ حسد۔ اللہ بچائے حسد سے بھائی۔ حسد کی پٹی جس آنکھ پہ بندھ جائے پھر اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حسد بہت بڑا زہر ہے۔ سگا بھائی بھائی کے قتل پہ تیار ہو گیا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، حابیل کہتا ہے، چھوٹا بھائی حابیل کہتا ہے بھائی جان مجھے کیوں قتل کرتے ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے، صدقہ تو اللہ تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں، کیا میں نے آپ کو منع کیا کہ دل میں تقوی پیدا کرو؟ تم بھی تقوی سے صدقہ دیتے نا۔ خیر بہرحال یہ کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، آپ نے اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، بھئی میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مارنا ہے تو مار دے، میں تو تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، تو بھائی ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب کیسے بات یاد رہے گی؟ قابیل کے شروع میں بھی قاف ہے اور قاتل کے شروع میں بھی قاتل قابیل ہے۔ قاتل کون ہے؟ قابیل۔ مقتول حابیل ہے۔ یہ قتل ہو گیا، اب اس کے بعد جی کیا کریں، پریشان حال ہے، لاش کا کیا کروں؟ یاد رکھیے دنیا میں پہلا انتقال ہونے لگا ہے، اور پہلا انتقال بھائی بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے لگا ہے، اور حسد کی وجہ سے، اور بیک پہ ایک عورت کا معاملہ ہے۔
سمجھ آئیے؟ اس سے پہلے کوئی چونکہ انتقال نہیں ہوا تو لاش کو کیا کریں؟ یہ پریشان ہے، کندھوں پہ اٹھائے پھر رہا ہے. اللہ رب العزت نے ایک کوا بھیجا کہ اس کے سامنے ایک مردہ کوا پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے پنجوں سے زمین سے مٹی کو رید رہا ہے اور اس میں گڑھا کھود رہا ہے. یہ دیکھنے لگا کہ یہ کوا کیا کر رہا ہے. کوے نے وہ گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کوے کی لاش اس میں ڈالی، اوپر اس نے پنجوں سے مٹی چڑھا دی. تو یہ کیا کہتا ہے؟ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. کوے نے آج مجھے مسئلہ سے سمجھا دیا، میں تو کوے سے بھی گیا گزرا. اس کے بعد اس نے بھی گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش اس نے دفن کر دی. اب احباب خیال کرنا، یہ واقعہ سنا کر میرے رب نے جہاد کے مسئلے کی بھی ترغیب بیان فرمائی ہے. فرمایا خیال کرو، اگر کوئی ظالم تمہارا حق چھیننا چاہتا ہے، کوئی ظالم تم پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، حابیل کی طرح اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے تو مارے جاؤ گے. لہذا ظالم کا پنجہ روکو، اس کا ہاتھ روکو، اس کو ظلم سے روکو. ظالم کو ظلم سے نہ روکنا بھی خود ظلم کی تائید ہے. اس لیے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو اور جہاد کے لیے تیار رہو. بالکل ساتھ اگلے صفحے پر چلے تو اللہ رب العزت نے ایک اور ظالم کا انجام بیان کیا. فرمایا ایک ایسا شخص ہے جو راستے میں، گلی کوچے میں، چوراہے پہ کہیں بھی ڈاکہ ڈالتا ہے اور لوگوں کا مال چھینتا ہے، اور اگر اسے ضرورت محسوس ہو تو کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے. فرمایا ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ کاٹو، الٹا پاؤں کاٹو، الٹا بازو کاٹو اور سیدھا پاؤں کاٹو، اور اس کے بعد یا تو ان کو سولی چڑھا دو یا ان کو کہیں جلا وطن کر دو، کہیں اس کو جا کے دور پھینک دو. فرمایا اس کی یہ سزا ہے. ڈاکو کو عبرتناک انجام تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے حاکم وقت کی. ڈاکو کی ضمانت قبول نہیں ہے، ڈاکو کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. کیوں کہ یہ مال بھی چھینتا ہے اور جان کا بھی خطرہ ہے اسے، یہ جان کے بھی درپے ہوتا ہے. آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ 5,000 کے موبائل کے پیچھے قیمتی جان کا ضیاع ہو جاتا ہے، چند 100 روپے کے پیچھے قیمتی جان کا ضیاع. ظالم کو پتہ نہیں چلتا کہ میری انگلی ہلنی ہے اور پتہ نہیں کتنوں کا سہارا میں چھین رہا ہوں، پتہ نہیں کتنوں کا سہارا میں چھین رہا ہوں. ہاں جی، ماؤں نے بیٹے پال کر کس طریقے سے جوان کیے ہوں گے اور چند روپوں کی خاطر ہنستے بستے گھر کو ظالم اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العزت نے ان کا انجام بیان کیا. تھوڑا سا ہم نیچے چلے، آیت نمبر 38 کے اندر چور کی سزا بیان کی گئی ہے. دیکھیں یہ قوانین ہیں، یہ قوانین اگر نافذ ہوں گے انشاءاللہ معاشرے میں امن آ جائے گا، امن آ جائے گا، بدامنی کا خاتمہ ہو جائے گا. جب ظالم انجام کو پہنچیں گے تو پھر کئی لوگ ایسا اقدام کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے. فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹو. چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ ہمیشہ دنیا میں رسوا ہوتے رہیں. کوئی پوچھے بھئی تیرے ہاتھ کو کیا ہوا؟ تیرے ساری زندگی بتاتے رہیں کہ میں نے چوری کری تھی. اس سے بڑی کو رسوائی ہو سکتی ہے؟ ساری زندگی رسوائی کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد آگے چلے تو فرمایا کہ آپس کا حسد بھی دل میں نہیں رکھنا، لیکن یاد رکھنا یہ یہودی جو ہیں اور عیسائی یہ تمہارے متعلق دل میں حسد رکھتے ہیں، اس لیے ان پر کبھی ٹرسٹ نہ کرنا اور ان کو کبھی دلی دوست نہ بنانا. یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار رہو. پھر آگے آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقائد بیان فرمائے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. فرمایا کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ اصل میں عیسی علیہ السلام ہیں. جنہوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ مان لیا وہ کیا ہو گئے؟ یعنی جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بدن میں حلول کر کے زمین پہ اتر آئے ہیں. جس نے خدا کو دیکھنا ہو عیسی علیہ السلام کو دیکھ لے. تو قرآن نے کیا کہا؟ لقد کفر. کون ہے؟ ہاں یہ کفری عقیدہ ہے. آج مسلمانوں کے تو عقائد نہیں ہیں ایسے. جاگو بھائی جاگو. عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے وجود میں اللہ حلول کر آئے ہیں، تو عیسائی کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آیت نمبر 72 کہہ رہی ہے. اور آج کا کلمہ گو کیا کہتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے جی عشق ہے. او بھائی عشق اندھا نہیں ہے، اللہ کے معاملے میں اندھاپا نہیں چلے گا.
یہاں قانون ہے، قرآن و سنت کا قانون ہے. کیا شعر کہتا ہے؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیو، نہیں، اللہ تبارک و تعالی کہو وحدہ لا شریک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کسی جیسے لیس کمثلہ شیء. پھر آگے چلے، عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ بھی یہاں بیان ہو گیا، لیکن بیچ میں میرے رب نے فرمایا کہ ضابطہ سنو، انہو من یشرک باللہ، جو شرک کرتے کرتے مر گیا، انہو من یشرک باللہ، جو شرک کرتا رہا اور اسی حال میں موت آئی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. میرے بھائیو، اللہ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کا سوال کریں. اگلے صفحے پر میرے رب نے فرمایا کہ تمہیں دھوکہ کہاں سے لگا؟ حضرت عیسیٰ و بی بی مریم کے معاملے میں دھوکہ کھا گئے ہو کہ وہ اللہ کے شریک ہیں یا اللہ ہیں یا اللہ نے صاحب اختیار بنا. فرمایا وہ میں اللہ کے فقیر ہیں. کیا ہیں؟ کیسے؟ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ماں اللہ کی ولیہ بندی ہیں. بیٹا نبی ہے، ماں ولیہ ہیں. میرے رب نے تعارف کروایا، کانا یا کلان الطعام. جاگنا بھائی، کانا یا کلان الطعام. فرمایا یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. یہ کیسا تعارف ہے بھائی؟ آپ کا کوئی دوست اگر کہیں سے آتا ہے، لاہور سے آیا آپ کا ایک دوست، آپ کسی کو ملوانے لگے، آپ کہیں جی میرا بڑا پیارا دوست ہے، دیرینہ دوست ہے. ان کا تعارف یہ ہے کہ جناب دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ تعارف ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میرے رب کا قرآن ہے جو عیبوں سے پاک کلام ہے، اور میرے رب نے تعارف کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کا. یہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. اشارہ کر دیا کہ جو کھانے کے نوالے کا محتاج ہو، اس ایک نوالے کو وجود میں لانے کے لیے وہ زمین کا محتاج ہوگا، زمین سیراب کرنے کے لیے بادلوں کا محتاج ہوگا، ان کے برسنے کا محتاج ہوگا، بارش کے پانی کا محتاج ہوگا، زمین میں ہل چلانے کا محتاج ہوگا، بیج ڈالنے کا محتاج ہے، فصل اگانے کا محتاج ہے، پھر فصل پکانے کے لیے سورج کی آتشی کرنوں کا محتاج ہے، فصل کاٹنے کے لیے پھر آلات اور ہاتھوں کا محتاج ہے، اور پھر گندم کے دانوں کا آٹا بنانے کا محتاج ہے، آٹا گوندنے کا محتاج ہے، روٹی پکانے کے لیے آگ کا محتاج ہے، نوالا بنا کے منہ میں رکھا چبانے کے لیے دانتوں کا محتاج ہے، ہضم کرنے کے لیے معدے کا محتاج ہے. ارے جو اتنی محتاجیوں میں گھرا ہوا ہو وہ حاجت روا کہاں ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو اتنی محتاجیوں میں گھرا ہے وہ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ کانا یا کلان طعام. پھر آگے چلے میرے بھائی، یہ 7واں پارہ شروع ہو گیا. 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے پھر وہی بات یاد دلائی، خیال کرو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. اللہ کے وعدے وہاں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کھایا کرو تو لاج رکھا کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتے جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو. میں قسم ہے قسم ہے قسم ہے، یہ قسم نہیں ہوتی ہے. اگر دل کے ارادے سے اللہ کے نام کی قسم تم نے کھا لی، لیکن یہ ہے کہ قسم تم توڑ بیٹھے ہو، پورا نہیں کر سکے. اول تو پورا کرو، اللہ کے نام کا وعدہ ہے پورا کرو. اگر نہیں کر سکے تو اس کا کفارہ ہے. کفارہ کیا دینا ہے بھائی؟ فرمایا یا تو تم قسم ٹوٹنے کے بعد 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 دن لگاتار روزے رکھو. رمضان کے علاوہ یہ کفارے کے روزے ہیں. 3 دن کیسے روزے ہوں؟ لگاتار. بیچ میں ایک چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے رکھنا پڑیں گے. تو یہاں پھر قسم کا مسئلہ بیان فرمایا. اور آگے اسی صفحے کے نیچے آیت نمبر 90 ہے، یہاں فرمایا جھوٹی قسم کھانا تو حرام ہے، لیکن اور بھی بڑے بڑے حرام ہیں، ان سے بھی بچنا ہے. کون؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اے ایمان والو، شراب حرام ہے، اس سے بولو بھائی بچتے رہو. والمیسر، جوا حرام ہے، اس سے بھی بچو. والانصاب، اور بتوں کی پوجا حرام ہے، اس سے بھی بچو. والازلام، اور مقدر کے تیر مت آزماؤ. پھر فرمایا مقدر معلوم کرنا حرام ہے، اس سے بھی
بچو. کیوں؟ رجسن، یہ سب گندگی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، فرمایا ان سے بچتے رہو تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے نقصان دہ چیزوں کا تعارف کروا دیا ہے، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، اس راستے پہ نہ جانا، ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا. پھر آگے چلے میرے بھائی تو اللہ رب العزت نے وہ نظریہ اور عقیدہ سمجھا دیا جو توحید کی جڑ ہے، مسئلہ علم غیب. کون سا؟ سارے نبیوں اور رسولوں کے حوالے سے میرے رب نے مسئلہ علم غیب سمجھا دیا. عقیدے اور ایمان کا مسئلہ میرے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 ہے. فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع فرمائیں گے. فیقول ماذا اجبتم، اللہ ان سے سوال کریں گے تمہیں کیا جواب ملا، یعنی کس نے تمہیں دل سے قبول کیا اور کس نے نہیں قبول کیا. جاگنا، ایک رسول نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ اس دن سارے رسولوں کو جمع فرمائیں گے. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن پوچھیں گے کس نے دل سے مانا، رسولوں کا جواب سننا، قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں پتا کس نے دل سے مانا اور کس نے نہیں مانا. کیوں؟ انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ سارے غیبوں کا جاننے والا صرف تو ہے. دن قیامت کے سارے رسولوں نے گواہی دے دی کہ عالم الغیب صرف کون ہے. اگلا رکوع شروع ہوا، آیت نمبر 115 مکمل 116. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلے حساب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونے لگا ہے دن قیامت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیت کو رسوا کرنے لگے ہیں. فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اانت قلت للناس، کیا آپ ان لوگوں سے کہہ کر آئے تھے کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری اماں جان کو دو معبود بنا لینا اللہ کے سوا. عیسائی تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یوں ہی سکھا کے آئے تھے، کیا آپ ان کو کہہ کے آئے تھے؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، کہیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میرے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا تو نے مجھے حق نہیں دیا. یا اللہ آپ نے تو مجھے شرک کے رد کا حق دیا ہے، میں شرک کی تائید نہیں کر سکتا، میں آپ کی عبادت کی دعوت دیتا رہا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے. جاگنا ذرا، تعلم ما فی نفسی، کیوں؟ یا اللہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. ولا اعلم ما فی نفسک، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے علم میں کیا ہے. آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ آخر میں نتیجہ نکالیں گے عیسیٰ علیہ السلام، انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کا جاننے والا اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کیا عقیدہ؟ غیب کون جانتا ہے؟ سارے رسولوں نے بتا دیا. اچھا جی، یہ سارے عقیدے آ گئے سامنے، یہ اعمال آ گئے. فرمایا ان چیزوں کا خیال رکھنا، جب ان عقائد و نظریات پہ تم کاربند رہو گے تو اب تم کہو اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار. کیوں؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ خوشی کا دن ہو ہمارے لیے بھی، ہمارے پہلوں کے لیے بھی. فرمایا ان عقائد پہ کاربند رہو، میں اللہ تعالیٰ جنت کے کھانوں سے تمہاری تواضع کروں گا. دسترخوان والی صورت کون سی؟ عام دنیا کا نہیں، دسترخوان یہ جنت کا دسترخوان ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کی پیروی نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.